بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم ناظرین، اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے کہ موت مانگنا گناہ ہے، اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی حکم فرمایا ہے کہ موت نہ مانگا کرو، کیونکہ اس عمل سے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بنتا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 6 ایسے مواقع ہوں گے جہاں انسان کو اللہ سے موت مانگنا پڑے گی، اور وہ موت افضل ہوگی۔ وہ ان 6 چیزوں کے ظہور سے پہلے موت بہتر ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب تمہارے سامنے یہ 6 چیزیں ظاہر ہونے لگے تو تمہارے لیے دنیا میں زندہ رہنے سے موت بہتر ہوگی۔ حضرت علیم رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں عابد غفاری صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس چھت پر بیٹھا ہوا تھا۔ سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ لوگ شہر سے کوچ کر رہے ہیں۔ انہوں نے پوچھا ان لوگوں کو کیا ہوا ہے کہ وہ شہر چھوڑ کر بھاگ رہے ہیں۔ انہیں بتایا گیا کہ یہ لوگ طاعون سے بچنے کے لیے شہر سے بھاگ رہے ہیں۔ تو وہ کہنے لگے طاعون مجھے اپنی گرفت میں لے لے۔ یہ سن کر ان کے چچا زاد جو صحابی تھے انہوں نے تعجب سے کہا آپ موت کی تمنا کرتے ہیں، جبکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو موت کی تمنا کرنے سے منع فرمایا ہے۔ تو سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ ان 6 چیزوں سے بچنے کے لیے موت کی تمنا کرو۔ نمبر 1، بے وقوفوں کی حکومت۔ اس حدیث پاک میں جو پہلی چیز آئی ہے وہ بے وقوفوں کی حکومت ہے۔ اس حدیث شریف میں بتایا گیا کہ 2 زوال میں بے وقوف لوگ بڑے بڑے عہدوں پر فائز ہو جائیں گے، حالانکہ وہ دین کے حوالے سے بالکل ناکارہ اور نااہل ہوں گے، اور معاشرے میں کوئی ان کا اچھا اور بڑا مقام نہ ہوگا، لیکن اس نااہلی کے باوجود وہ بڑے بڑے عہدوں تک رسائی حاصل کر لیں گے۔ اور واضح ہے کہ یہ صورت حال خالص شر اور فساد ہوگی۔ یہ فتنے عام ہوتے جائیں گے اور ان سے بچنا نہایت مشکل ہوگا۔ سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک یہ صورتحال نہ آ جائے کہ اس دنیا میں سب سے بڑے عہدے پر وہ شخص فائز ہو جائے جو خود بھی کمینہ ہو اور اس کا باپ بھی کمینہ ہو۔ تو ایسے لوگوں کا بڑے عہدوں پر فائز ہو جانا قوموں کے لیے بربادی ہوتی ہے، اس لیے فتنے ہوتے ہیں اور عوام مستقل اذیت میں رہتے ہیں۔ نفسیاتی اذیت، ظاہری اذیت اور ان کا شرک کسی نہ کسی طریقے سے لوگوں تک پہنچتا رہتا ہے۔ تو اس فتنے سے قبل موت کی تمنا کرو، اور اگر یہ وقت آ جائے تو صبر و استقامت اور دین کے ساتھ چمٹے رہنا۔ تنہائی کی زندگی سے بہت زیادہ اختلافات پیدا ہوتا ہے، بلکہ دعائیں کیجیے اپنے اصلاح کی خاطر اور اپنے متعلقین کی اصلاح کی خاطر بھرپور توجہ مرکوز کرنی چاہیے تاکہ وہ بھٹک نہ جائے، کیونکہ جب بے وقوفوں کی حکومت آتی ہے تو انسان کا بھٹک جانا کوئی مشکل عمل نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے رہنا چاہیے تاکہ ان بے وقوفوں کی حکومت سے اور ان کے شر سے اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ فرمائے۔ نمبر 2، پولیس کی کثرت۔ جب پولیس زیادہ ہو جائے اور پولیس کی تعداد بڑھ جائے تو یہ بھی ایک فتنہ ہے۔ زیادہ پولیس کی ضرورت کب پڑتی ہے؟ جب امن عامہ دگرگو ہو جائے، ہر طرف شر ہوں، فتنے ہوں، اس کی سرکوبی کی ضرورت ہو، چوریاں ڈکیتیاں عام ہو جائیں، قتل و غارت گری اور زنا عام ہو جائے، اور مختلف مقاصد ہوں، رشوت خوری ہو، تو پھر ان امور پر قابو پانے کے لیے زیادہ بندوں کا انتظام کرنا پڑتا ہے۔ اس قسم کے بندے سرکاری اعتبار سے یا پولیس کے لقب سے مرکب ہوتے ہیں۔ یہی علامات قیامت میں سے ہیں۔ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے فرمایا کہ کثرت شدت یعنی پولیس سے قبل تم موت کی تمنا کرو، اور ایسا دور اگر پالو تو وہ ساری ہدایتیں جو فتنے کے دور میں ضروری ہیں، جو شریعت نے ہمیں دی ہیں، انہیں اپناؤ، ان پر عمل کرو تاکہ تمہیں دین، مال اور عزت کی سلامتی حاصل ہو۔ نمبر 3، قطع رحمی یعنی رشتوں کا توڑنا، رشتوں کو کاٹنا، آپس کی ناراضگیاں، رنجش اور جو کہ ایک معاشرت ہے، صلہ رحمی کے راستے ترک کر دیے جائیں یا انہیں پامال کرنے کی کوشش کی جائے۔ اور اب تو صورتحال ایسی ہی ہے، ایک رشتہ دوسرے کو قتل تک کر دیتا ہے، حتیٰ کہ باپ بیٹے کو، بیٹا ماں کو، بھتیجا اپنے چچا کو اور چچا اپنے بھتیجے کو۔ آئے دن یہ خبریں آتی رہتی ہیں کہ قتل تک نوبت پہنچ جاتی ہے۔ اس قدر بے رحمی کا معاملہ عام ہو چکا ہے، اور یہ معاملہ خطرناک بھی ہے کیونکہ رشتہ قیامت کے دن آئے گا، اور اللہ تعالیٰ نے رشتے کو عربی میں جو نام دیا ہے وہ رحم ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نام رحمان کو پڑھ کر رشتے کا نام رحم کا لفظ بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے 2 نام الرحمن اور الرحیم سے رحم کا لفظ بنایا ہے۔ سمانی رشتہ داری ہے، اور قیامت کے دن یہ آئے گا اور اللہ رب العزت کے حکم کو تھام لے گا۔ حکم جسم کا ایک پہلو جہاں عام طور پر آزار باندھتے ہیں،
اس مقام کو کہتے ہیں تو رشتہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو تھام لے گا اور کہے گا جس نے دنیا میں مجھے جس نے جوڑا اسے تو اپنے ساتھ جوڑ دے، اور جس نے مجھے توڑا اسے تو بھی توڑ دے۔ یہ معاملہ جب اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوگا تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جوڑ دے گا جن لوگوں نے دنیا میں رشتوں کو نبھایا، اور ان لوگوں کو جوڑ دے گا جنہوں نے رشتوں کو توڑا، اور رشتوں کو توڑنے کے شرعی اسباب نہ ہوئے تو بعض اوقات دین اور دنیا کے بہت سے تقاضے رشتوں کو توڑنے کا باعث بن جاتے ہیں، تو وہ چیز ممدوح ہے۔ رشتہ توڑنے کا کوئی شرعی سبب نہ ہو، بلا وجہ ہو، دنیاوی اسباب ہو، اس زمین پر بڑے فساد کا موجب ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت کے آنے سے قبل تم موت کی تمنا کرو، اور اگر یہ وقت پالو تو تم اس میں ملوث ہونے سے بچو، کیونکہ یہ فتنہ ہے، اس ہلاکت سے تم اپنے آپ کو بچاؤ۔ نمبر 4، انصاف کے بکنے والے۔ انصاف کو بیچنا، ایک قاضی یا ایک جج اگر رشوت خور ہو اور اپنے فیصلوں کو بیچے اور فروخت کرے اور لوگوں سے پیسے لے کر فیصلے کرے، اور یہ سارا نظام جس میں وکالت، گواہ، جج اور وکیل اور جو ان کے ہیں سب کے سب راشی بن جائیں، تو اس وقت کے آنے سے پہلے موت کی تمنا کرو، یا اللہ ہمیں موت دے دے، ایسے ججوں کا ہمیں منہ نہ دیکھنا پڑے، ایسے وکیلوں سے ہمیں واسطہ نہ پڑے جو سچ کو جھوٹ کرنے کے لیے، جھوٹ کو سچ کرنے کے لیے لوگوں کا مال کھاتے ہیں، اور وہ جج جو انصاف کو فروخت کرتے ہیں اور فیصلوں کو بیچتے ہیں، ان کی شکلیں دیکھنے سے پہلے ہمیں موت دے دے۔ اور اگر یہ وقت آ جائے تو ان لوگوں کو جو تباہ کاریاں ہیں اور جو ان کے مالک ہیں اور جو ان کی ذات کی نحوستیں ہیں، ان سے ہمیں محفوظ اور بچا کر رکھے۔ ان لوگوں کا شر ہر گھر میں داخل ہے، اور ان لوگوں کی نحوستیں تقریباً ہر شخص کو نقصان پہنچا رہی ہیں، اور جو لوگ اس میں مبتلا ہیں وہ اس حقیقت کو جانتے ہیں۔ یہ حکم یعنی انصاف جب بکنے لگے، یہ معاملہ جب آئے تو اللہ تعالیٰ سے موت کی تمنا کر لے۔ نمبر 5، خون کی کم قیمت ہو جانے سے پہلے موت کی تمنا کرو۔ دور زوال کے فتنوں میں ایک فتنہ یہ بھی ہوگا کہ انسانی خون سستا ہو جائے گا اور خون ارزان ہو جائے گی۔ انسانی خون بڑا محترم ہے اور اس خون کی بڑی قیمت ہے۔ انسان کی ہیبت اور حرمت بہت زیادہ ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم نے صاحب ایمان انسان کی جان کو محترم قرار دیا، فرمایا کہ بے شک تمہارے خون اور تمہارے مال اور تمہاری عزتیں تم پر اسی طرح حرام ہے جیسے تمہارے اس دن کی حرمت تمہارے اس مہینے میں اور تمہارے اس شہر میں مقرر کی گئی ہے۔ ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے، سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر ایک مومن کے خون میں سارے آسمان والے اور تمام زمین والے شریک ہوں تو اللہ تعالیٰ ان سب کو اوندھے منہ جہنم میں ڈال دے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ قاتل کو پتہ نہیں ہوگا کہ اس نے کیوں قتل کیا، اور نہ مقتول کو پتہ ہوگا کہ اسے کس بات پر قتل کیا گیا۔ جب قتل و غارت گری کی کیفیت یہ ہو کہ قاتل کو معلوم نہ ہو کہ وہ کس کس کو اور کیوں قتل کر رہا ہے، اور مقتول کو معلوم نہ ہو کہ وہ کیوں قتل ہو رہا ہے، میرا گناہ کیا ہے، میرا قصور کیا ہے، مجھے قتل کرنے والا کون ہے۔ جب یہ اندھا فتنہ عام ہو جائے تو پھر تم دجال کا انتظار کرنا، تو خون کی قیمت کا کم ہونا بہت بڑی ہلاکت ہے۔ اس وقت کے آنے سے پہلے تم موت کی تمنا کرو، اور اگر یہ وقت مل جائے تو پھر جو شرعی ہدایات ہیں تم ان کو اپناؤ اور ان پر عمل کرو، تاکہ تمہارا دین، تمہارا ایمان، تمہارا عقیدہ محفوظ رہ سکے۔ نمبر 6، اور قبل اس کے لوگ قرآن مجید کو بانسری اور گیتوں کی طرح پڑھ کر کیف و سرور میں آئے، تو موت کی تمنا کرو۔ ایک وقت آنے والا ہے، کچھ لوگ پیدا ہوں گے جو قرآن کو مضامین بنا لیں گے۔ مضامین کا معنی گانے کی چیز، بس قرآن کو گا گا کر پڑھنا ان کا مشن ہوگا، اور لوگ ایسے شخص کو آگے بڑھائیں گے، اس کو مقام دیں گے، اس کو عزت دیں گے، اس کو کھڑا کریں گے، اس کو ترجیح دیں گے اور فوقیت دیں گے کہ تم بیان کرو، تم غور کرو اور تم تقریر کرو، حالانکہ وہ عالم نہیں ہوگا یا بڑا عالم نہ ہوگا، وہ گا گا کر لوگوں کو محصور کرے گا۔ یہ وقت آنے سے قبل تم موت کی تمنا کرو، کیونکہ جب ایسے لوگوں کے ہاتھ میں منبر اور محراب کی وراثت آئے گی، کیونکہ عالم تو وہ ہوں گے نہیں، پھر وہ ایسی ایسی باتیں بیان کریں گے جن کا دین سے کوئی تعلق نہ ہوگا، اور لوگ ویسے ہی ان کے سحر میں مبتلا ہو جائیں گے اور ان کی باتوں کو مانیں گے۔ یہ فساد کبیر کا باعث ہے۔ فرمایا کہ ایسے لوگ جب پیدا ہو جائیں جو قرآن کو محض مضامین بنا لیں اور گانے پر اکتفا کریں، راگ رنگ ان کا مشن ہوگا اور لوگ سن سن کر مسحور ہوں گے۔
جب لوگ ان کو آگے کریں گے اور ان کو ترجیح اور تقدیم دیں گے، اس لیے نہیں کہ وہ عالم ہے بلکہ اس لیے کہ وہ قرآن پاک کو گا کر پڑھتے اور سناتے ہیں اور لوگ اس میں مست ہو جاتے ہیں، تو فرمایا کہ یہ ایک بڑا فتنہ ہے اور اس فتنے کے ظہور سے قبل موت کی تمنا کرو۔ مکہ معظمہ میں ایک بہت بڑا کافر رہتا تھا جس کا نام ولید تھا۔ اس کا بت سونے کا تھا۔ ایک دن وہ بت کی پوجا کر رہا تھا کہ اچانک اس بت میں حرکت پیدا ہو گئی اور وہ بت بولنے لگا اور کہنے لگا، اے لوگو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول نہیں ہیں، ان کی تصدیق نہ کرنا، معاذ اللہ۔ کافر بڑا خوش ہوا۔ اس نے اپنے گھر والوں کو اس بت کا بھی پیغام سنوایا اور سب گھر والوں کو کہا، تمام مکہ والوں کو دعوت دو تاکہ یہی الفاظ تمام مکہ کے لوگوں کو ہمارا بت سنا سکے اور تمام مکہ کے لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے انحراف کر دیں، اور وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دعوت دو۔ اور ایسا ہی کیا گیا۔ تمام بڑے بڑے مکہ کے سردار اور عوام ایک بہت بڑے میدان میں جمع ہوئے جہاں ان کے بت کچھ عناب شناف بکنے والا تھا، جن میں ہمارے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم کو بھی دعوت دی گئی اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بھی پہنچ گئے، اور ولید نامی کافر شخص جس کا بت تھا وہ بہت زیادہ خوش تھا اور بآواز بلند مجمع سے مخاطب ہو کر کہنے لگا، اے مکہ کے لوگوں، میں تمہیں کہتا رہا کہ محمد جادوگر ہے اور جادو کے ذریعے تھوڑی دیر کے لیے کوئی جادو ہوتا ہے پھر واپس ہو جاتا ہے۔ اب ہمارے بت نے بھی اس بات کی تصدیق کی ہے جو محمد کہتا ہے کہ آپ کا خدا بول نہیں سکتا، آج دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم تشریف لے آئے، آپ نے دیکھا بت میں واقعی حرکت تھی اور وہ ادھر ادھر دیکھ بھی رہا تھا اور بول بھی رہا تھا۔ بت کے مالک ولید نے اپنے خدا بت سے ہاتھ جوڑ کر عرض کی، اے میرے خدا، میرے گھر میں جو الفاظ بولے تھے وہ الفاظ اس بھرے مجمع کو سناؤ تاکہ یہ لوگ محمد کی اطاعت کرنا چھوڑ دیں۔ تو اسی وقت بت بول اٹھا اور کہنے لگا، اے مکہ والو، جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی معجزہ دکھاتے تو مشرکین معجزے کا مشاہدہ کرتے تو اسلام قبول کرنے کی بجائے یہ کہتے، یہ ایک جادو ہے جو اب ختم ہو جائے گا، اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ربانی ہے، اگر کوئی معجزہ سا دیکھتے ہیں ٹال دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ جادو ہے جو ابھی ختم ہو جاتا ہے، یعنی یہ جادو کا اثر ہے جو دیر تک نہیں چلا کرتا، خود ہی گزر جائے گا اور ختم ہو جائے گا۔ اور وہ بت بولتے ہوئے عرض کرنے لگا، اے مکہ کے لوگوں، اس ولید کافر کی بات کا یقین نہ کرنا، محمد اللہ کے آخری اور سچے نبی ہیں، ان کی اطاعت کرنا۔ جس نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی وہ سرخرو پائے گا، جس نے نافرمانی کی وہ جہنم پائے گا۔ یہی الفاظ ولید کافر نے سنے تو غصے سے پاگل ہو گیا اور بڑبڑانے لگا، مگر تمام مجمع والوں نے بت کے الفاظ سنے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رہبر اور پیشوا ماننے لگے، اور کئی مشرکین اسلام سے محبت اور پیار کا اظہار کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم پر ایمان لائے، اور ولید کافر نے اپنے بت کو ایک ڈنڈے سے توڑ ڈالا۔ ان کی قسمت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور محبت نہ تھی، وہ کافر ہی مرا اور جہنم میں گیا۔ بت بولنے کا ماجرا یہ تھا، ایک کافر جن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں رسوا کرنا چاہتا تھا، توبہ نعوذ باللہ من ذالک، تو وہ بت میں آ کر بولتا تھا تاکہ مکہ کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اطاعت نہ کریں۔ جب ایک مسلمان جن کو پتہ چلا اس کافر جن کی مشرکانہ حرکات کا تو انہوں نے راستے میں ہی کافر جن کو قتل کر دیا اور وہ کافر جن جہنم واصل ہوا۔ ہماری اللہ تعالیٰ سے عاجزانہ گریہ وزاری انکساری سے دعا ہے، دست ادب عرض کرتے ہیں، ہم تمام مسلمانوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین، جزاک اللہ خیرا کثیرا۔